الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل اللہ رسول کے فضل و کرم سے آج کی رات نہایت ہی مقدس عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں لا تعداد بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو ہیں ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی اس رات میں بخشش فرمانی ہے ہمارا بھی ان میں نام شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں شریعت کا پابند بنائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی تعلیمات انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مالک مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے اور پھر سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کوئی بھی ہمیں ہمسائے کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمسایہ ہوتا کون ہے۔ ہمسایہ ہوتا کون ہے، ہمیں اس کی تعریف کا کم از کم پہلے پتہ ہونا چاہیے، پھر ہی ہم اس کے حقوق کا خیال خاص طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی تو ہم مسلمان کے اوپر مسلمان کے بھی حقوق ہیں، لیکن خاص تر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کو حقوق عطا فرمائے۔ تو ہم حدیث طیبات سے سیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ہوتا کون ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ہوتا کون ہے۔ ایک دفعہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں میں سے 3 خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور لوگوں کو یہ اعلان کر دو۔ فرمایا جاؤ اور لوگوں کو یہ اعلان کر دو۔ کیا؟ فرمایا لوگوں کو یہ اعلان کرو کہ میں نے تمہارے ہمسایوں میں، یعنی ہمسایہ ہوتا کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، فرمایا 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ میں نے تمام مسلمانوں کے ہمسائے بنا دیے ہیں۔ اس طرح 40 40 40 اور 40 160۔ فرمایا ایک بندے کے ہمسایوں کی تعداد 160 ہے، 160 گھر۔ فرمایا 40 گھر دائیں سائڈ پہ، 40 گھر بائیں سائڈ پہ، 40 گھر جو آگے ہیں، 40 گھر جو پیچھے ہیں۔ فرمایا یہ میں نے ہر بندے کے اوپر ہمسائے قرار دے دیے ہیں۔ تو اب مسلمان پہ لازم ہے ہر مسلمان کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیش آئے، لیکن خاص طور پہ اپنے ہمسایوں کا خیال کریں۔ اور بہت ہی پیاری روایت میں نے آج پڑھی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندہ جب وہ روایت پڑھتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک ہمسائے کی برکت سے، نیک ہمسائے کی برکت سے اس کے پڑوس والوں میں ارد گرد 100 گھروں کو بلاؤں سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما دیتا۔ اب دیکھیں نیک ہمسائے کی کتنی فضیلت ہے، اسے ہمیں چند اسباق بھی ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اب اگر ہم کہیں جگہ پہ کسی جگہ پہ مکان اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو
پہلے جگہ کو بھی دیکھیں، ہمسائے بھی نیکوکار ہیں. اگر آپ کو کہیں ہمسائے نیکوکار مل رہے ہیں تو اس سے بڑی فضیلت والی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں اس حوالے سے. اور دوسرا فرمایا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی. فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ نیک ہمسائے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 100 گھروں سے آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ مفہومتاً میں آپ کو بتاؤں گا. فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض کی وجہ سے بعض سے تکالیف و مصائب کو دور نہ فرماتا تو فرمایا یہ زمین جو ہے وہ تباہ ہو جاتی. اب اس آیت کریمہ سے بھی اندازہ لگانے کے نیک ہمسائے کی کتنی برکتیں. فرمایا اگر تم ادھر زمین پہ موجود ہو تو یہ تمہارے ہمسایوں کی برکت ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے تم آفات و بلیات سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ ہو. تو بندہ سوچے یہ بھی بات کہ اگر میں الحمدللہ اللہ رسول کے فضل کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں، آفات و بلیات سے محفوظ ہوں، تو اس میں ہمسایوں کا بھی ایک اہم کردار ہے. یہ اس بندے کا اکیلے کا نہیں ہے، اس ہمسایوں کا بھی ایک اہم کردار ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دیکھیں کتنی تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمسائے جو اگر نیک ہو تو کتنی فضیلت ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. تو ابھی کچھ فاصلے پہ ہی تھا کہ آپ کے پاس ایک بندہ کھڑا تھا، تو میں پیچھے رک گیا، شاید کوئی ضروری مسئلہ ہوگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اتنی دیر انتظار کیا، کافی دیر انتظار کیا. تو جب وہ چلا گیا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑا اور مجھے اس سے دلی صدمہ بھی ہوا. وہ کون ایسا خاص بندہ تھا جس کو آپ نے اتنا زیادہ وقت عنایت فرما دیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے. جبرائیل امین علیہ السلام. فرمایا وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ مجھے مسلسل ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم عرض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا رہے تھے مسلسل. آپ دیکھیں صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ مجھے اتنی دیر، کافی دیر کھڑا ہونا پڑا، لیکن وہ بندہ باتیں کیے جاتا ہے. تو میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے، اور کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے ہمسایوں کے حقوق کی تاکید کا حکم سنا رہے تھے. فرمایا یہاں تک اتنی تاکید کے ساتھ ہمسایوں کے حقوق جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مجھے بتائے کہ میں نے گمان کیا کہ ہمسائے کو کہیں وارث ہی نہ بنا دیا جائے، وراثت میں اس کا حصہ ہی نہ رکھ دیا جائے، اتنے ہمسایوں کے حقوق. تو آپ غور کریں ہمسایوں کی کس قدر اہمیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. ایک روایت میں فرمایا وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں ہے. فرمایا وہ کامل مومن ہی نہیں ہے، وہ کامل مومن ہی نہیں ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا قسم اٹھا کے، فرمایا وہ کامل مومن ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگانا جس بندے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی مومن نہیں سمجھتے وہ پھر کیا ہوگا. ہمسایوں کو اس قدر حقوق دیے گئے ہیں.
اور اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے امن میں نہیں، فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں، آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں نا، تو اگر ہمسائے سے کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑے والی کوئی بات آ جائے نا، تو بندہ آگے بڑھتا ہے، یہ ہوتا کون ہے ہم سے لڑائی کرنے والا، ہم اس کو بتائیں گے ہم کتنے بڑے بدماش ہیں، ہم یہ ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ مجھے تکالیف دیتا ہے تو میں کیا کروں؟ میں جتنے بھی حدیث ذکر کر رہا ہوں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظ با لفظ والی بات نہیں میں کر رہا، میں مفہومتاً آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ وہ مجھے تکالیف دیتا ہے، تو فرمایا تو صبر کر۔ فرمایا تو صبر کر، اگر جس طرح وہ تجھے تکلیف دیتا ہے اور تو بھی اسے تکلیف دے، فرمایا یہ تو بدلہ ہو گیا، تکلیف نہیں دینی، فرمایا تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے گا، تو صبر کر۔ تو اب ہمیں سبق کیا ملا؟ اگر ہمسایہ کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہوتا ہے، کسی وجہ سے انسان ہو جاتا ہے معاملات، تو صبر سے آپ نے کام لینا ہے۔ میرے بھائی خدا را میں آپ کو آج کی مقدس رات کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ کبھی اگر کسی سے لڑائی جھگڑے والی بات ہو جائے تو صبر سے کام لینا ہے، لڑائی جھگڑے والی سائٹ پہ نہیں جانا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذى مسلما فقد آذنی، جس بندے نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فرمایا وہ یہی سمجھ لے کہ اس نے اپنی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اب دیکھیں وہ کیسا مسلمان وہ ہوگا جو اپنے نبی علیہ السلام کو تکلیف دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی سمجھ لے کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی۔ اب خود اندازہ لگا لیں وہ کتنا بدبخت ہوگا انسان جو اپنے رب عز و جل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ رب عز و جل کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے سے۔ بلکہ ایک روایت میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ والی تو بات بھی چلو بندہ کہتا ہے لڑائی جھگڑے میں ہاتھ اٹھا دیا ایک دوسرے کے اوپر، ایک روایت میں نے یہاں تک جملے پڑھے ہیں، فرمایا کہ کسی بندے کی طرف گوڑ کے آنکھوں کے ساتھ اس طرح دیکھنا کہ اس پہ آپ کا روب پڑے، فرمایا یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی میری شریعت نے تمہیں منع فرمایا۔ کسی کو آنکھیں نکال کے بھی نہیں دیکھنی۔ میرے بھائی جب آنکھیں نکال کے دیکھنا گناہ ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا کہاں پھر جائز ہوگا؟ تو کوشش کریں لڑائی جھگڑے والی سائڈوں پہ آپ لڑائی جھگڑے والے معاملات سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں کہیں بھی معاملہ بنے صبر سے کام لیں، انشاءاللہ آپ اس کا اجر خود بھی ملاحظہ کریں گے۔ جب آپ صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو مزید درجات آپ کے بلند فرمائے گا، آپ کو سکون بھی ملے گا، اسے بھی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے اسے بھی سبق ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں عورت جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں، اب یہ بہت زیادہ ہمارا لفظ نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ نے فرمایا ہے کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھی وہ عورت، اور صحابہ بھی کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو وہ 40 دن اس دنیا میں رہے گا، اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو ایسے غلام تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم وہ 1 دن کی نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ ایسے صحابہ تھے، انہوں نے اپنی نمازوں کی وہ پھر بھی فکر کی کہ 1 دن جب 1 سال کا ہوگا تو ہم 5 نمازیں تو ناکافی ہیں 1 دن میں،
ظاہر ہے سال کا جب دن ہو جائے تو 5 نمازیں تو ناکافی ہیں. ایسا بھی سوال انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا. آپ اندازہ لگا لیں کتنے بڑے وہ عبادت گزار تھے. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، فرائض کے علاوہ نوافل بھی کثیر ادا کرتی ہے، لا تعداد نوافل بھی ادا کرتی ہے، اور وہ صدقہ بھی کرتی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ، ایک تو زکوٰۃ ہے نا وہ تو ضروری ہے جس کے پاس نصاب پورا آ جائے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ کرتی ہے، نفلی صدقہ جسے ہم بول دیتے ہیں، اور بہت زیادہ روزے بھی رکھتی ہے، فرائض روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں ایک خامی ہے. کون سی خامی؟ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں، زبان کا ذکر ہے اس میں، حدیث پاک میں، اس حدیث پاک میں زبان کا ذکر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عبادت متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو زبان کے ساتھ اذیت دیتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی. آپ اندازہ لگا لیں کتنی عبادات ریاضت وہ کرتی تھی، لیکن صرف ایک خامی کی وجہ سے اسے دوزخی قرار دے دیا گیا. وہ کیا تھی؟ ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، وہ صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، نوافل کی طرف بہت کم جاتی ہے، نمازیں 5 فرض ہیں وہ 5 پڑھتی ہے، زکوٰۃ اگر لازم آ جائے تو زکوٰۃ دیتی ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خاص اتنی کوئی زیادہ عبادت اور ریاضت نہیں ہے. ہاں لیکن ایک نیکی اس کی ہے. وہ کیا؟ کہ وہ اپنی زبان سے کسی بھی بندے کو یا کسی بھی ہمسائے کو وہ تکلیف نہیں دیتی. اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، فرمایا وہ جنتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں اتنی زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے والی ہو یا کرنے والا ہو، ایک ہی حکم ہے. اگر اپنی زبان کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو ساری عبادات ضائع چلی جاتی ہیں، وہ دوزخی ہو جاتا ہے. ہاں لیکن اگر آپ کی اتنی عبادت اور ریاضت نہیں ہے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، سنبھالے رکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا جس بندے کی زبان محفوظ ہے نا، فرمایا وہ جنتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے فرمایا کہ وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں. اگر ہم اس کی دوسرے برعکس دیکھیں تو کامل مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اب ہم نے اتنی احادیث طیبات سیکھی آج کہ ہمسایوں کے کس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقوق بیان فرمائے. اب خاص کر جو ان کے حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایوں کے اوپر چند جو ضروری حقوق ہیں میں وہ ذکر کروں گا. فرمایا ہمسایوں کے اوپر حقوق یہ ہیں. ہمسایہ اگر قرض مانگے، کسی وجہ سے اسے قرض کی ضرورت پڑ جائے، فرمایا اسے قرض دے دو. اگر آج کل کے ہم دور میں اگر دیکھیں جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، تو آج کل قرض کی بجائے میں کہتا ہوں ہمسائے کو بندہ ویسے ہی تحفہ تو نہیں دے دے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکتی. آج کل کے جس طرح کے ملکی حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، دکانیں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، کمانے بندے نہیں جاتے، گھر ہی بیٹھے ہیں. جب گھر ہی بیٹھے ہیں کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس جتنا تھا وہ استعمال کر چکے. تو جتنا جس حد تک ممکن ہے، خاص طور پہ ہر بندے کے اپنے ہمسایوں کے حقوق ہیں
کہ وہ ان کی ضرورت کو دیکھے۔ اسی طرح دوسرا حق ارشاد فرمایا اگر وہ اس شریعت کے مطابق دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کی جائے، اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کی جائے۔ اگر وہ مدد طلب کرے تو فرمایا اس کی مدد کی جائے۔ اب اندازہ لگا لیں، مدد اگر طلب کرے تو فرمایا اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی مصیبت اسے گھیر لے، کوئی فوتگی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی پرابلم اسے مصیبت آ سکتی ہے تو فرمایا اس کو حوصلہ دے، اس کی تعزیت کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، حوصلہ اس کو دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرہیزگاری، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا پرہیزگاری کر تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، پرہیزگاری اختیار کر۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا قناعت کر تمام لوگوں سے شکر گزار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس پہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا لاکھ کروڑ صد کروڑ احسان ہے کہ یہاں تک مجھے پہنچایا ہے، اس کا شکر ادا کر۔ اور مزید فرمایا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی پسند دوسرے مومن کے لیے بھی کر۔ اور فرمایا اپنے ہمسایوں سے بہتر سلوک کر تو مسلمان بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں ہمسایوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حقوق ارشاد فرمائے، یہاں تک فرما دیا کہ وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ ہمسایوں کو تکالیف دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں۔ ایک آخری روایت میں عرض کروں گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو بعض باتیں مجھ سے حاصل کر لے اور پھر اس پہ خود بھی عمل کرے اور آگے بھی اس کو پہنچائے۔ فرمایا وہ کون ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھ لے، اس پہ پھر عمل کرے اور اس کو پھر آگے بھی پہنچائے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر 5 چیزیں گنوائیں۔ نمبر 1 فرمایا گناہوں سے بچتے رہو، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں تحریر فرما دیا ہے، یعنی جس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 3 فرمایا اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور نمبر 4 فرمایا لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت طویل بحث ہے، اس میں اگر پڑھیں ہم، اگر مجھے پسند ہے نا کہ مجھے کوئی اچھی چیز دے تو حکم یہی ہے کہ میں بھی آگے اچھی چیز ہی دوں، خاص کر کھانے پینے کے معاملات میں، اور بھی جو ضرورت آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کوئی چیز تحفہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ایسا دیں جو آپ کو خود پسند ہو۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں وہ چیز پسند ہی نہیں ہے چلو یار ہمسایوں کے گھر بھیج دیتے ہیں، کھانے پینے والی چیزوں میں بھی۔ تو یہ آپ خاص کر اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کریں، وہی دوسروں کو دیں۔ اور آخری بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک روایت میں نے سوچی تھی تو کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا یہ آخری روایت ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ عرض کریں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں شریعت کا پابند بنائے اور ہمسایوں کے جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق ارشاد فرمائے ہمیں انہی حقوق
کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاة